सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انوار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ انوار رمضان ٹرانسمیشن اس ماہ مبارک میں K21 نیوز کے اوپر اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی، بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوئے ہیں، اس کے اوپر آج پروگرام میں یقیناً گفتگو کی جائے گی۔ سوالات بہت سارے ہیں، گزشتہ روز بھی ہم نے صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس کی مناسبت سے بہت سارے معاملات تھے جو زیر بحث ہے۔ آج بھی ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ آگے آنے والے جو ایام ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں اور خاص طور پہ اس ماہ مبارک کی جو آخری رات ہے اس مناسبت سے بھی گفتگو ہوگی۔ یقیناً 27ویں شب کے حوالے سے بھی اسپیشل پروگرام ہوگا۔ تو اب ان چند ساتوں میں ہماری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو کی جا سکے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا تمام معزز مہمانوں کا جو یہاں تشریف فرما ہیں، قاری حافظ جمال صاحب، جن کی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کلام پاک کا انہوں نے پیش کیا، تلاوت کی اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ علامہ سجاد شبیر صاحب تشریف فرمائے، بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ روزانہ تشریف لا رہے ہیں، بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، بڑی رہنمائی ملتی ہے اور بہت سارے پیغامات علامہ صاحب کے لیے ہیں، یقیناً آج ان سے اس کے اوپر بھی گفتگو کرے گی۔ ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید احمد علی شاہ، پروگرام کے ہمارے کوارڈینیٹر بھی ہیں، نعت خواں ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز کے حامل ہیں اور آج بھی ان سے ایک کلام ضرور سنیں گے، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ دیگر نعت خواں میں یہاں ننھی نعت خواں نابیہ تشریف رکھتی ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرا چشتی صاحبہ ہیں، ثانیہ زہرا یہاں تشریف رکھتی ہیں، تمام جو ہمارے نعت خواں ہیں ان سب کا بے حد شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے علامہ صاحب۔ گزشتہ روز جو نشست رہی تھی اس میں صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ شاید دیکھ نہیں سکے، تو یہ انٹرنیٹ کے اوپر، یہ یوٹیوب کے اوپر پروگرام جو ہے وہ ہمارا اویلیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے سوال ایسے تھے جو ریپیٹیشن میں آ گئے ہیں، لیکن چلیں چند ایک کا تذکرہ کر لیا جاتا ہے تھوڑا، تاکہ دیکھنے والوں کو اگر جو نہ دیکھ سکے وہ سمجھ جائے صدقہ فطر کے حوالے سے کہ کن کن لوگوں کے اوپر صدقہ فطر جو ہے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ صدقہ فطر جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ روزوں کا جو ہے وہ شکرانہ ہے اور اس کو جو ہے وہ نماز عید سے پہلے ادا کر دے تو بہتر ہے، اور اگر چاند دکھنے کے بعد رویت کا یقین ہو جائے جی تو اس کو جو ہے وہ ادا کر دے تو بہتر ہے۔
اور دوسری چیز میں یہاں کہوں گا کہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں طبیب نے بتا دیا ہے اور ہم ہر سال کی طرح چونکہ بیمار ہیں اور طبیب نے منع کیا ہے تو ہم روزہ نہیں رکھتے، تو ایک مطعام کے جو ہے انہیں جو ہے اس کا ادا کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو آرام سے روزے گزر جانے کے بعد عید میں، اور بہت سے میں نے دیکھے ہیں کہ بقرعید تک آ جاتی ہے وہ اس کو ادا نہیں کر پاتے۔ تو آج چونکہ ملک ایسے کرائسس سے گزر رہا ہے، کاروبار ہے نہیں، سفید پوش پریشان حال ہے، بہت زیادہ لوگوں میں جو ہے غربت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ کل مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے صدقہ فطر جو ہے نکالنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ صدقہ فطر نکالیں مگر وہ لوگ صدقہ فطر نہیں نکال سکتے، تو ان کے لیے میں یہ ضرور پیغام دوں گا کہ جو صدقہ فطر نہیں نکال سکتے تو وہ احتیاطاً جو ان کا سب سے گھر کا بڑا ہے، وہ جیسے گھر میں 3 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، کفیل جو ہے وہ 180 روپے اپنے ہاتھ میں لے، ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی بہن کو دے دے، اپنی بہن جو ہے وہ دوسری بہن کو دے دے، بہن پھر بھائی کو دے دیں، بھائی پھر یوں گھما کے پھر واپس اس کے پاس آ جائے، تو فقہ جعفریہ میں جو ہے اس کا فطرہ ادا ہو گیا کیونکہ وہ طاقت نہیں رکھتا نکالنے کی۔ اور اس سے دیکھیں اسلام جو ہے، میں پھر یہاں پہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام جو ہے ایک یونیورسل پیغام دیتا ہے، اسلام کسی کی دل شکنی کرنا نہیں چاہتا، تو اسی طریقے سے کہ جو قابل ہی نہیں ہے اور وہ دینا چاہتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ ہے کہ میں دوں مگر میرے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، کل تک میں جو ہے وہ صدقہ فطر نکالتا تھا، آج نکالنے کے قابل نہیں ہوں، تو ان کے لیے میں نے فقہی یہ آسان حل جو ہے وہ ان لوگوں کے سفید پوش لوگوں کے لیے بتا دیا، اور وہ یہ نیت کر لیں کہ جب اللہ ہمیں دے دے گا تو اس کا جو ہے ہم وہ کبھی بھی جو ہے وہ صدقہ فطر کیونکہ صدقہ ہے اور واجب ہے تو اس کو کسی نہ کسی انداز میں ادا کر دیں گے۔ اب جو صاحب نصاب ہے ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ دے ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے، جو صاحب نصاب ہے ہی نہیں، نصاب میں آتا نہیں ہے، تو ان کے لیے تو ظاہری بات ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ٹینجیبل ایسٹس ہیں لیکن اس کے باوجود شاید پیسے نہیں ہیں اس وقت، کیونکہ منی سرکولیشن بالکل رک گئی ہے سوسائٹی کے اندر، اور ایک ایسا اسٹرین آیا ہے کہ جس کی وجہ سے کہ پیسے ادا کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ادائیگی کے لیے نہیں ہے، اور پھر یہ بلوں کی ادائیگی اور دیگر معاملات جس میں شامل ہیں، اب وہ ادائیگی بھی ضروری ہے، اگر وہ نہ کی جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ ایسی صورت میں کیا کریں کہ اگر وہاں ادائیگی ضروری ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بیرون ملک سے پیسے آنے تھے وہ نہیں آئے، بہت سے جو ہیں بینکوں میں ان کے پھنسے ہوئے ہیں، بہت سے جن کے بل نہیں ملے، اور وہ جو ہے اگر چاند رات تک ادا نہیں کر سکتے تو وہ چاند کی رویت کے بعد یہ نیت کر لیں کہ جیسے ہی ہمیں پیسے ملیں گے ہم صدقہ فطر کو سب سے پہلے یہ نیت نہ کریں کہ نہیں نکال دیں گے، بلکہ یہ نیت کر لیں کہ جیسے ہی پیسے ملیں تو پہلا کام یہ کریں گے اس واجب کو جو ہے ادا کریں گے، صدقہ فطر جو ہے ضرورت مند تک پہنچائے جائیں گے۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ رشتہ داروں کو دیکھے آدمی، بالکل ٹھیک ہے، آج کل کیونکہ غربت کی شرح ہمارے ہاں پاکستان میں بہت ہے تو پہلے عزیز داروں میں دیکھ لے، بالکل ٹھیک ہے، قرابت داروں میں دیکھ لے کہ اگر غریب ہیں تو ان کو، اور ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو بتا کے دیا جائے کہ یہ صدقہ فطر ہے، آپ خاموشی سے بھی دے سکتے ہیں، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ایک عادت یہ ہو گئی کہ کوئی چیز دیں تو اس کا شور بہت مچاتے ہیں، اس کا چرچا کرنا ضروری نہیں ہے، صدقہ بھی دینا ہے یا اگر صدقہ فطر بھی دینا ہے تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رشتہ دار کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو خاموشی سے نیت کر کے اس کو دے دیں، آپ کا صدقہ فطر وہاں ادا ہو جائے گا۔ بہت خوب، بہت خوب جی، چلیں یقیناً اس کا جواب مل گیا ہوگا، بڑی تفصیل سے کل اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، اور یقیناً کچھ معاملات ایسے ہیں احمد علی شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے کوئی گزارش ہے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا،
جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. جب سے حضور آپ نے کیا کہنے, بہت خوب. اپنا بنا لیا. فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے. فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے. یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا لیا. میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء. میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء. جب سے حضور آپ نے در پہ بلا لیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کما لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بہت خوب, ماشاءاللہ. بہت اچھا احمد علی شاہ صاحب نے یہ کلام جو ہے وہ پیش کیا. اور اب یہاں پر ہمارے ساتھ ننھی نعت خواں یہاں پہ انابیہ بھی تشریف رکھتی ہیں, ان سے ہی گزارش کروں گا. انابیہ کیا سنا رہی ہیں آج؟ میں نعت یا نبی سب کرم. اچھا, لکھ کر لائی ہیں؟ جی. ٹھیک ہے, سنائیے. چلیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. کیا کہنا ہے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا ماشاءاللہ, بہت اچھے. نبی سب کرم ہے تمہارا. بے شک. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا. کیا کہنا, بہت خوب. جب سے منگتے سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھے. اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو. پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا. سبحان اللہ. یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. بہت خوب, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ننھی نعت خواں انابیہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا ہے. اور پھر اگر بلائیں گے تو آپ کو آنا ہوگا دوبارہ نعت پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ, بہت اچھے. تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ. بریک سے جب واپس آئیں گے تو سلسلہ ہمارا جاری رہے گا, سوال و جواب کا بھی, اور اس کے علاوہ مختلف معاملات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا, اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ جو سوالات ہیں خاص طور پہ جو صدقات کے حوالے سے, اور جو آگے جو لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے خاص طور پہ بہت سارے پیغامات ہیں, اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیں انوار رمضان. خود کو بچا لے
مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے مدینے کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے مدینے کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یوں ادا کرتے عاشق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے عاشق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ اور یہ آخری شعر جو مجھے بہت پسند ہے، اور سنیے ذرا اس کو سماعت فرمائیں۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرح چشتی صاحب یہ کلام پیش کریں گے، بہت خوب ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آواز اور بڑا خوبصورت انداز۔ یہاں پر ہمارے ساتھ عبدالقادر ہزاروی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس حوالے سے بھی موصول ہوا کہ یہ جو صدقات ہیں، فطرات ہیں یا زکوٰۃ ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس کی تھوڑی تشریح فرما دیں، سننے والوں کو تھوڑی یہ چیز سمجھ میں آئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال کیا یاسر بھائی آپ نے۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر دو طرح کے صدقات کی بات کی گئی ہے، ان میں سے ایک صدقات واجبہ ہیں اور دوسرے صدقات نافلہ ہیں۔ ٹھیک، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ صدقات واجبہ جن کو دیے جائیں گے ان کو بھی قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔
یعنی کہ صدقات واجبہ ہم ہر کسی کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. وہ 8 قسمیں جو کہ قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور صدقات نافلہ جو ہیں وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب صدقات واجبہ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ آتی ہے بالکل ٹھیک. صدقات واجبہ میں. اور یہ وہ عبادت ہے کہ جو سراسر مالی عبادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. نماز سراسر بدنی عبادت ہے، روزہ بھی سراسر بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، حج مالی بھی ہے اور بدنی عبادت بھی بالکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آتا ہے جب کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے تو اس پر روزے رکھے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ روزے نہیں رکھتا ہے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ واجبہ میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور آتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو اسے زہار کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے لیے بھی روزے ہیں. اگر روزے اور غلام نہیں ہیں تو وہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا وہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جو صدقۃ الفطر ہے جس پر کل بھی ہم بات کر رہے تھے اور آج بھی بات کر رہے ہیں یہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو فدیہ ہے یہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ نفلی صدقہ کرتے رہیں اور ان کی مقدار بھی متعین نہیں ہے. ٹھیک. اور کس کو دینا ہے یہ بھی آپ کی ثوابدید پر ہے. بالکل ٹھیک. لیکن صدقات واجبہ جس طرح کی زکوٰۃ ہے 2.5% یا کل رقم کو جمع کر کے 40 پر اس کو تقسیم کریں، 40واں حصہ جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی. جیسے 1 لاکھ روپے ہے تو اس کو 40 پہ تقسیم کرتے ہیں تو 2,500 روپے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قسم کا وہ بھی ایک تعداد متعین ہے جی. لیکن نفلی صدقات کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہے. جتنا آپ دینا چاہیں جتنا دیں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں لیکن کوئی جو لمٹ نہیں ہے. صدقات واجبہ ہیں اس کا بڑا خیال رکھنا ہوگا. جی. بر وقت دینا ہوگا. ہاں اگر کچھ آزار ہیں جس پر کل بھی ہم نے بات کی وہ ایک علیحدہ بات ہے اور جو متعین ہے اتنا دینا ہوگا اور جس کو دینا ہے اس کا بھی ہم نے چھان بین کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز کی اور وضاحت ضروری ہے کیونکہ یہ کنفیوژن ابھی بھی پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جب معاملہ آتا ہے تو اس پہ صحیح وقت کیا بتایا گیا ہے کہ اس وقت اس کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے. جی دیکھیں وہ خاص طور پہ جو ہے ہمارے یہاں مسلمان یہ سمجھتے ہیں جی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف رمضان میں رمضان میں ہی نکالی جائے گی. جی بلکہ رمضان میں اگر نکالتے ہیں تو وہ ایک احسن عمل ہے، ثواب زیادہ ہے. جی. مگر یہ کہ جو مال جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ جو آپ کی بچت ہوئی ہے مال کی اس میں 1 سال کا پیریڈ گزر جائے 1 سال تو اس پہ جو ہے پھر آپ پہ جو ہے وہ زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کو زکوٰۃ کو دینا ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ بات میں ضرور عرض کر دوں کہ فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ نوٹوں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہمارے یہاں 9 اشیاء پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. نوٹ جو یہ سکہ رائج الوقت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہمارے یہاں سونے پہ زکوٰۃ ہے اور سونے کی بھی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جیسے گنی ہوتی ہے یا اس کو جو ہے بنا کے جو ہے وہ بنا کے رکھ دیتے ہیں. اگر اس کو شکل دے دی جائے تو اس پہ پھر زکوٰۃ جو نہیں ہوتی ہے. خزانہ اگر زمین سے ملے تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں 9 اشیاء پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور یقیناً اس کو جو ہے جو 1 سال کا پیریڈ پورا ہو جائے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہوتی ہے. مفتی صاحب یہ ذرا رہنمائی فرمائی کہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ کیا اس میں بھی اس کی کوئی ادائیگی پری پیڈ ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ لگتا ہے یا خدشہ ہے کہ میں 6 مہینے یا 8 مہینے کے بعد اس قابل نہیں ہوں گا کہ زکوٰۃ ادا کر سکوں، کیا پہلے اس کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں بتاؤں. اور پھر وائس ورسا اس کی دوسری صورت کیا ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں. جی یہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا اور عام سوال ہے آپ کا. زکوٰۃ ایک ایسا عمل اور فریضہ ہے جو وقت سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نماز روزہ حج وقت سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا. زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے اور بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد نکالنا اور پھر زیادہ رقم ہو تو تھوڑا سا دل پہ بھی بوجھ ہوتا ہے، ایک فطری بات ہے. تو پہلے آپ نکالتے رہیں لیکن اس کا حساب رکھتے رہیں اور جس کو آپ دے رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا گزارش کی وہ بھی آپ مستحق تک پہنچائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. نکال سکتے ہیں. اب دوسری صورت میں ایک اور بھی کیس یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ 7-8 مہینے تک تو اتنا ہوتا ہے کہ وہ کر سکیں لیکن اس کے بعد اگر مالی جو معاملات ہے یا پوزیشن ہے وہ اگر نہیں اسٹیبل رہتی، ایسی صورت میں کیا ان کے اوپر صاحب وہ ہوں گے، ان کو ادائیگی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کی بھی وضاحت کروں. جی یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے اور بڑا عام سوال آپ نے اٹھایا ہے. ہمارے یہاں فقہ حنفی میں مال کا سال کے اول میں اور سال کے آخر میں ہونا ضروری ہے. جیسے کہ 1 رمضان کو ایک بندہ اپنی زکوٰۃ دیتا ہے، 1 رمضان سے لے کر ربیع الاول سے پہلے تک اس کے پاس
1 लाख 2 लाख 50 लाख पैसा था मौजूद था, रबी अव्वल से लेके आगे जो है जमादी सानी तक उसका पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया, और जमादी सानी के बाद फिर वो रकम आ गई। जैसे उसका साल पूरा होगा यकम रमज़ान उल मुबारक को, उस वक्त वो देखेगा कि उसके पास जितना पैसा है वो उस पर ज़कात निकाली। बिल्कुल ठीक है जी अल्लामा साहब, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल इसमें मैं मुफ्ती साहब से मुत्तफ़िक़ हूँ। हमारे यहाँ एक और जो चीज़ राइज है वो है खुम्स जी, और उस पर तमाम मुसलमानों को जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वो 20 साल में एक ही दफ़ा जो है वो निकाली जाती है, और यकीनन मुफ्ती साहब भी इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि खुम्स का निकालना जो है सादात हक़ सादात है, और उसको अगर तमाम मुसलमान निकाल दें साल में, जिस तरीक़े से ज़कात निकालते हैं, जिस तरीक़े से नफली सदक़ा जो है देते हैं, इस तरीक़े से अगर सादात का हक़ भी निकाल दें, औलाद रसूल का हक़ भी निकाल दें, तो औलाद रसूल जो है उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यहाँ ज़कात आप सादात को नहीं दे सकते, सदक़ा सादात को नहीं दे सकते, तो आखिर कोई तो एक ऑप्शन अल्लाह ने बंदों पर लाजिम किया है मवद्दत फिल क़ुरबा की तफसीर की सूरत में, कि अहले बैत का और उनके औलाद का ये हक़ है कि माले जो आपके पास माल है, जहाँ आप ज़कात निकाल लें वहाँ खुम्स भी निकालें और मुस्तहिक़ सादात तक पहुँचें। हमारे यहाँ जो खुम्स निकलता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक सहम इमाम होता है और एक सहम सादात होता है। सहम इमाम जो होता है वो एजुकेशन पे ख़र्च होता है, मस्जिद बन जाए उस पर ख़र्च होता है, यानी सोशल एक्टिविटी पे ख़र्च होता है, और सहम सादात जो होता है वो सादात का हक़ होता है उन तक पहुँचाएँ, और पहुँचाएँ ऐसे कि जिस तरीक़े से मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। ये बताना ज़रूरी नहीं है कि हम आपको ये खुम्स दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो खामोशी से अगर आप ये नेकी करेंगे तो ये रमज़ान में भी अगर खुम्स ज़कात के साथ खुम्स भी निकाल दिया जाए तो ये बहुत एक अहम फरीज़ा होगा। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि अब ये दी किसको जाए ये समझना ज़रूरी है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुश्तरक है वो तो ख़ुद हुकूमत वक्त नज़र आती है, जो हर किसी से ख़ुद तलब कर रही है, इमदाद भी ले रही है, चंदे भी ले रही है, फ़ितराने भी ले रही है, सब कुछ उसकी हकदार सबसे ज़्यादा वो नज़र आती है। क्या ये हो सकता है वाकई, अगर वाक़ईतन अगर कोई शख्स ज़कात अदा करना चाहता हो नेक नियति से, और वो हुकूमत के किसी फ़ंड के अंदर ऐलान कर दे कि जी मैं इसके अंदर अदा करता हूँ, क्या ये ऐसी ज़कात अदा हो जाएगी? जी, ये बड़ा आपने अहम सवाल भी किया है और बड़ा मुश्किल सवाल भी है। बात ये है कि हुकूमत का जो बैतुल माल है, हमने ये देखा है और तजर्बात और मुशाहिदात से गुजरा है, हुकूमत का बैतुल माल ज़कात का पैसा मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँचा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं पहुँचाता। यही वजह है कि हमारे मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत और जमात जो है वो गालिबन यकम रमज़ान को कटौती होती है या 2 को होती है, तो पहले से या तो निकाल लेते हैं या फार्म मिलता है वो जमा करा देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका हुकूमत को भी एहसास होगा कि पूरे साल लोगों का पैसा बैंक में पड़ा रहता है, और जब कटौती आती है या तो वो फार्म भरते हैं या निकाल लेते हैं, तो आखिर हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए कि हमारा बैतुल माल जो है वो गरीबों के लिए हो, न ये कि वो उमरा के लिए हो। ताहम मैं ये बरमला कहूँगा कि जब तक बैतुल माल की इस्लाह नहीं हो जाती उस वक्त तक मैं जो है अपनी ज़ाती जो मालूमात और दीन का मुताला रखता हूँ, बैतुल माल को ज़कात नहीं देनी चाहिए। हमारे यहाँ तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। आपको याद होगा कि जब हमने प्रोटेस्ट किया था कि हम गवर्नमेंट को ज़कात नहीं देंगे, तो हर आदमी फॉर्म भरा के जो है वो अपने उसमें फ़िक़्ह जाफ़रिया लिख देता था। जी, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि ज़कात ऐसे निज़ाम में दिया जाए जहाँ हकदार को हक़ नहीं मिलता, जहाँ इस्लामी रियासत का कोई तस्वुर ही ना हो। उस पाकिस्तान में आप देखें कि जितनी ज़कात में इस वक्त करप्शन हो रही है किसी चीज़ में नहीं हो, लिहाजा ज़कात ऐसी चीज़ है कि उसे अपने हाथ से अदा करे। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि खुम्स हो या ज़कात हो या सदक़ा हो, बेहतर तरीक़ा यह है कि आज के निज़ाम में देने से बेहतर है अगर देगा तो उसे दोबारा निकालनी पड़ेगी हमारे फ़िक़्ह में, और अपने हाथ से दे। बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता ये है कि ये ज़बरदस्ती लोगों से निकलवा ली जाती है, क्योंकि यहाँ तो मैं तो उसका इज़हार कर सकता हूँ क्योंकि मेरी तो ये फील्ड भी यही है कि मैं तमाम चीज़ों के ऊपर करता भी हूँ प्रोग्राम। तो ये जो बिलों की मद में लोगों से माल निकाला जा रहा है, ज़बरदस्ती उनसे जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं वो अकाउंट की मद में या मुख्तलिफ आपको पता है मद में निकाल लिए जाते हैं, तो हुकूमत के ऊपर जायज़ है कि वो इस तरह के आवाम के ऊपर, रियाया के ऊपर जो उनके माल में से इस तरह जो है वो
دیکھیں زبردستی پیسہ لے؟ سختی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے حکمرانوں کو عوام کے مال کے اندر دست کو دراز کرنے سے منع فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے سامنے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں ان کو نصیحت فرمائی، وہاں ایک یہ بات بھی تھی کہ لوگوں کے عمدہ مال سے بچنا. عمدہ مال سے دیکھیں نا، وہاں تو بات ہو رہی ہے عمدہ مال سے بچنا، یا عمدہ کیا ہے کم کیا ہے، وہ سارے کا سارا ہی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ہڑپ ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ نے بل کی بات کی، آپ دیکھیے کہ آپ اپنی بل میں چیک کیجئے گا کہ اس میں پی ٹی وی کا جو ہے وہ 36 یا اتنا کچھ روپیہ لگا کے وہ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب میں مسجد کا امام ہوں، میری مسجد کی جو بل آتی ہے اس کے اندر جناب ٹی وی کا 36 روپیہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور غالباً ایسا ہی ہوتا ہے. جی اب کمیٹیاں پہلے تو نہیں دیتی تھی اجازت، مجھے تو پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، لیکن یہ کہ جب سے یہ مدنی چینل آیا ہے تو مدنی چینل کے بعد ائمہ نے بھی کہا بھائی کہ ٹی وی ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں. چلیں یہ ایک الگ بات ہے، ویسے میں نے تفریح کے لیے، لیکن ہمارے دور کا المیہ یہ ہے جہاں ٹیکس کی مد میں پیسہ کھایا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، وہاں مساجد، مدارس، امام بارگاہوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا کہ جناب اس میں بھی 36 روپے لگا کے، اور 36 روپے لگا کے پتہ نہیں یہ کہاں تک پہنچتا ہے. اضافی ٹیکس اس پہ سے بھی اچھا کاٹے پھر جا رہے ہیں. ٹیکسز کاٹ کے یہاں یاسر بھائی یہ تو بتائیں کہ جو ٹیکسز ہم سے کاٹ رہی ہے گورنمنٹ، اس کے بدلے میں سہولیات کیا دے رہی ہے؟ جو ہم پیسے ہم دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں دیا جا رہا. جب دیا ہی نہیں جا رہا تو ان ٹیکسز کاٹنے کا حق ہی نہیں ہے، اور ایک تو ہمیں دینے کا حق نہیں ہے، مگر کیا کریں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح. علماء کے پاس، ہمارے پاس نہیں ہے، وہ نظام نہیں ہے. ورنہ اگر عادلانہ نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، تو یہ ٹیکسز لینے کا نہ حق ہے عوام سے زبردستی، اور نہ اس کو کاٹنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور بھی کچھ سوالات ہیں جس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے. ابھی سوالات آپ کے موصول ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں انوار رمضان. انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی صدقات اور زکوٰۃ کے معاملات کے اوپر. بہت سارے پیغامات اس کے اوپر موصول ہوئے، تو کوشش یہ ہوئی کہ آج اس نشست میں تمام معاملات کو ڈسکس کر لیا جائے. علامہ صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھوں گا، اور وہ یہ کہ اس وقت دور حاضر میں بہت سارے ایسے فلاحی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور اس میں بہت اچھا کار خیر کا کام کر رہے ہیں. بڑا ایک عام سوال یہ پوچھا جاتا ہے، کیا ایسے اداروں کو یا مخیر حضرات جو کام کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، اور بہت زیادہ صرف یہ زکوٰۃ نہیں بلکہ بہت سی مسجدیں، بہت سے امام بارگاہ، بہت سے فلاحی ٹرسٹ جو ہے وہ فطرہ بھی جو ہے مانگتے ہیں کہ ہم پہنچائیں. اب سب سے پہلے اس میں ایک شرعی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو آپ یہ رقم دے رہے ہیں وہ غریب تک پہنچ جائے گی. اور اگر یہ یقین کامل ہے اور وہ اسلامی ادارہ ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شرعی طور پر وہ اس امانت کو آپ کی یوٹیلائز کرے گا اور غریب تک پہنچائے گا، تب تو آپ دے سکتے ہیں. مگر اگر دل میں ذرا بھی شبہ معمولی سا بھی پیدا ہو رہا ہے اور یقین دل میں نہیں پیدا ہو رہا ہے تو پھر آپ نہ دیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ خود دے دیں، اور اگر یقین کامل ہے تو آپ بالکل دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ کیا ایک اور اس میں چیز شامل کر لی جائے، مساجد کو، امام بارگاہوں کو اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ یہ میں چاہوں گا اس کا جواب دیجیے. جی ماشاءاللہ، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا اور یہ ضرورت بھی تھی. کیونکہ اس کے لیے ہماری حکومت نے اس مرتبہ مساجد اور مدارس، امام بارگاہ جو ہے
وہ بند کر کے جہاں عبادت سے محروم کیا ہے جی، جی۔ وہاں فنڈ کے حوالے سے بھی مساجد اور مدارس اور جامعات جتنے بھی ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے اور تباہی کے دہانے پر لے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ غالباً ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم مدارس کو دیں گے قرض وغیرہ، پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچا، کب ملے گا کب نہیں ملے گا، یہ اعلان ہی ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ فقہ حنفی میں مسجد کو اور سید کو صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یعنی مسجد میں زکوٰۃ کا مال اور سید ہاشمی کو، ہاشم خاندان سے جو لوگ ہیں انہیں نہیں دے سکتے۔ ہاں آپ مدرسے میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ مدارس کی جہاں طلباء ملک کے مختلف حصوں سے آتے ہیں اور آ کر وہاں پڑھتے ہیں اور ان کے علاج معالجے اور خوراک کا بندوبست اور اساتذہ کی تنخواہیں وغیرہ سب جو ہے وہ جامعہ یا دارالعلوم برداشت کرتا ہے۔ میں خود ایز اے استاد ہوں ایک دارالعلوم کے اندر، میں جانتا ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ کے چینل سے کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں کہ اس وقت مخیر حضرات کو چاہیے کہ چاہے وہ اہل تشیع سے ہوں یا جس بھی مسلک سے ہوں، وہ اپنے جامعہ کو ضرور دیکھیں، اپنے مدرسے کو ضرور دیکھیں۔ دیکھیں نا، یہ مدارس جو ہیں آپ کو سال کے بعد خطیب بھی فراہم کر دیتے ہیں، آپ جو ہے نظریاتی کونسل میں علماء بھی بٹھا لیتے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں بھی بٹھا لیتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ لوگ نکل کے کہاں سے آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر مدرسہ برا نہیں ہے اور ہر مدرسہ صحیح بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بربلا کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے مدارس جو ہیں صحیح معنوں میں علماء پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں۔ اس مدرسے کی خدمت کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت اور حکومت وقت کی جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جو سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا اصحاب صفا کا، اس کو کون چلاتا تھا؟ اس کو ریاست چلاتی تھی، اس کو صحابہ کرام کے عطیات چلاتے تھے، اس کو صحابہ کرام کے زکوٰۃ چلاتے تھے۔ تو اب تو کئی دنوں سے مدارس بھی بند ہیں، ان میں زکوٰۃ بھی نہیں آ رہی، تو اس کا کیا ہوگا؟ اور آپ کے چینل کی وساطت سے یہاں تاجر کو ٹیکس معاف کیا گیا لاک ڈاؤن کے موقع پر، ہر بندے کے بارے میں بات کی گئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو مسجد کا امام ہے، مولوی ہے، کبھی اس کی بات کی؟ یا کسی امام بارگاہ میں کوئی ذاکر ہے یا جو بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کبھی ان کی بات کی؟ یا کسی دارالعلوم کے اندر کوئی اساتذہ ہیں کبھی ان کی بات کی؟ ہماری حکومت اگر کسی ادارے کو چھیڑا جائے، فرض کریں کہ کسی میڈیا گروپ کو چھیڑا گیا تو فوراً احتجاج ہوتا ہے کہ اس میں اتنے ملازمین ہیں۔ میں کافی عرصے سے ایک میڈیا پہ خبریں سن رہا ہوں کہ بھائی ہمارے ملازمین کا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، اب یہ مدارس کے جو لوگ ہیں یہ کیا جانور ہیں؟ یہ کچھ نہیں کھاتے کیا؟ یہ آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، عید کی نماز آگے پڑھتے ہیں آپ، ان کے پیچھے پیچھے سے امام کے، ان کا کون خیال رکھے گا؟ بنیادی طور پر ہمارے ملک کے اندر یہ جو علماء طبقہ ہے اور سادات کا طبقہ ہے، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ امام بارگاہوں میں کتنی تنخواہ ہوتی ہے، ہماری مساجد میں 12,500 تنخواہ ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ اہل حدیث، اہل تشیع، بریلوی، سنی، دیوبندی، یہ بڑے اسلام کے چمپئن بنے ہوئے ہیں، یہ حاجی حضرات بھی، یہ اپنے ائمہ کو اور اپنے ذاکرین کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ یہ 12,500 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے درد دل بیان، دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ جس مدرسے میں کسی بھی مسلک میں عالم بن رہا ہے اور سب سے معزز شعبہ جو ہے وہ عالم کا ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی عزت نفس کا اتنا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، محراب نکلا ہی حرب سے جہاں کھڑے ہو کر جہاد کرتے ہیں، آپ عالم بنا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام اخراجات جو ہے مدرسے کے اور مساجد کے ریاست کے ذمہ ہوں، مگر کیا المیہ یہ ہے کہ سب سے پست ہم نے بنا دیا ہے کہ ہمیں یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ مسجدوں کو اور مدارس کو جو ہے زکوٰۃ پہ، صدقات پہ، اور جو کھانا بچ جائے وہ مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے، جو چیز بچ جائے وہ۔ اب مجھے بتائیں جب وہاں سے پڑھ کے ایک عالم پیدا ہوگا تو وہ احساس محرومی کا شکار ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دین کی صحیح تشریح کی جائے، بھائی دین کی صحیح تشریح ہوگی جب عالم کے پیٹ میں غذا ہوگی، جب عالم کی عزت نفس ہوگی۔ سب سے زیادہ اس وقت جو عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے وہ دین کے طالب علم کی جا رہی ہے۔ بالکل ایسا، یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک اس کی نشاندہی کی ہے، بلکہ یہ تو بارہا بات کی جا چکی ہے، اس کی نشاندہی کی جا چکی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ معتبر ہیں، سوسائٹی کا ایک سب سے زیادہ رسپیکٹبل ایک حصہ ہے،
لیکن جو کچھ ہو رہا ہے جیسا اب یہ کہتے ہوئے تو زبان جو ہے وہ بالکل ساتھ نہیں دیتی ہے. بالکل علامہ صاحب نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ جو کھانا بچ جاتا ہے یہ ان کی نظر کر رہے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ جا کے خود جائزہ لیں تو مدرسے میں نے خود کیونکہ بہت سارے مدارس سے میرا تعلق رہا, میں جا کر دیکھنے کا موقع ملا تو بڑی تعداد وہاں پہ طلباء کی ہے جو جس طرح ان کا اخراجات برداشت کیے جا رہے ہیں, جو ادارہ وہ کر رہا ہے وہ یقیناً بڑی غیر معمولی بات ہے. وہ بھی اپنے انسان کو سمجھنا مشکل ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام اسباب پیدا کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود ضرورت اپنی جگہ موجود ہے. تو اس سوسائٹی کا ایک بڑا مسئلہ, اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. یہاں پر نعت خواں ہمارے ساتھ فرح چشتی تشریف رکھتی ہیں. اچھا, فرح چشتی تو جا چکی ہیں, ثانیہ زہرا موجود ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک کلام جو ہے وہ پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی جی. کلام شروع کرنے سے پہلے میں بس اتنا بتانا چاہوں گی کہ یہ کلام میرے والد صاحب نے لکھا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. جس میں پروردگار اپنے حبیب سے کلام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ. کیا اس میں گرامی ہے آپ کے والد؟ جی, میرے والد کا نام ہے انیس آبدی, محمد انیس آبدی. محمد انیس آبدی. جی, تو سماعت فرمائیے گا. ضرور. اے پاک محمد میں خدا رب ہوں تمہارا, اے پاک محمد میں خدا رب ہوں تمہارا, تیرے لیے میں نے بنی آدم کو اتارا, اے پاک محمد میں خدا رب ہوں تمہارا. سب نبیوں سے افضل ہے تیری ذات محمد, سب نبیوں سے افضل ہے تیری ذات محمد, تیری ذات محمد. بخشش کا سمندر تیرے اس دل میں اتارا, اے پاک محمد میں خدا رب ہوں تمہارا. جو کہتا وہ کرتا ہوں تیری بخش دی امت, جو کہتا ہوں کرتا ہوں تیری بخش دی امت, تیری بخش دی امت. یہ قول ہمارا ہے, یہی قول سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہارا, کیا کہنے, بہت سبحان اللہ. اے پاک محمد میں خدا رب ہوں تمہارا. سائے میں صدا رہنا انی سال باقی, سائے میں صدا رہنا انی سال باقی, انی سال باقی. اس دنیا سے جنت تک, اس دنیا سے جنت تک سب کچھ ہے تمہارا, بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت اچھا. اے پاک محمد میں خدا رب ہوں تمہارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھا. ثانیہ زہرا کلام پیش کیا, بہت خوبصورت آواز, ماشاءاللہ, انداز بھی بہت اچھا اور کلام بھی بہت اچھا. تو آپ کے والد صاحب نے کیونکہ لکھا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا کلام انہوں نے لکھا ہے. مفتی صاحب, ایک چیز اور مسئلہ اب یہاں, کیونکہ ابھی رویت کا مسئلہ جو زیر بحث آیا ہے تو بہت انتہائی معاملہ حساس اب ہو چکا ہے, اور لوگ چاہوں گا تھوڑی سی اس بارے میں ذرا دماغوں میں سے یہ تمام چیزیں نکل جائیں جو رویت کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہیں
ایک ضرورت اس کی کیا ہے اور کیوں پیش آتی ہے؟ ایک سوال بارہا یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب آج کل ماڈرن سائنسز نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس میں رویت کی کیا اہمیت اور حیثیت رہ جاتی ہے؟ تمام چیزیں اویلیبل ہیں، اپلیکیشنز آ چکی ہیں، تمام چیزیں لونر کیلنڈرز کی ڈیٹس وغیرہ سب آپ کو پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، تو کیوں اس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ ذرا میں چاہوں گا ذرا۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ ہمارے جو ارکان ہیں، حج، زکوٰۃ اور روزہ، ان 3 ارکان کا جو تعلق ہے وہ چاند کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہماری جو نماز رکن ہے دین کا اہم، اس کا جو تعلق ہے وہ سورج کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا جو تعلق چاند کے ساتھ جوڑا ہے، جی، یہ میں نے یا آپ نے یا کسی مولوی عالم دین کسی نے نہیں جوڑا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے جوڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چاند کے بارے میں قرآن کریم میں آیا کہ یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت۔ جی، تو آپ ارشاد فرمائیے یہ کم زیادہ جو ہوتا ہے اس کو چھوڑیے، لیکن یہ تمہارے لیے اوقات کو متعین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چاند اور سورج اپنی چال پر اور اللہ کی تقدیر پر چلتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ہم نے، سرکار نے فرمایا صوموا لرؤیتہ جی، وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو تم جب چاند کو دیکھ لو، اور روزہ چھوڑ دو تم جب تم چاند کو دیکھ لو۔ دیکھ لو، بالکل یہاں کوئی سائنس کی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپ نے سائنس کی بات کی، تو سائنس تو اوج ثریا پہ پہنچ چکی تھی، لیکن کورونا نے تو اس کو جو ہے تحت الثری میں دفن کر دیا۔ کیا کہنا، بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے ملک کے اندر ایک صاحب ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب مولویوں کا لینا دینا اس سے کیا ہے، چاند تو ہم جو ہے، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، چودھری تو میں بھی ہوں لیکن میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ سائنسی ہیں تھوڑا جی، وہ تھوڑے سے بہت زیادہ ہوشیار بنتے ہیں۔ تو اب جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے شہادت پہ چھوڑا ہے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے چاند کو دیکھنے کے ساتھ، اب اگر سائنس بھی تمہیں چاند دکھا دیتی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، یا آج یہ کل کو کوئی اور ہوگا، یہاں بیٹھتے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہاں جو ہے ہمارے محکمہ موسمیات کے کارکنان نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ پھر چاروں جو ہے 5 مسالے سارے مدارس جو ہیں اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا کہ روزے کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اچھا، ایک طرف تو یہ سیکولر لوگ ہیں، اس طرح کے جھگڑا کرتے ہیں، ایک طرف ہمارا ایک ملا بیٹھا ہوا ہے پشاور میں، وہ ایک دن پہلے ہی سے جو ہے نا وہ اپنی محفل لگا لیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر کام تو سعودیہ کے ساتھ نہیں چلے گا نا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا تو اس نے حضرت عباس سے کہا آپ کا روزہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا روزہ ہے۔ کہا ملک شام کے اندر تو افطار ہو گیا ہے، آپ کا روزہ ہے؟ تو کہا افطار ہو گیا تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا امیر معاویہ نے افطار کر لیا۔ کہا امیر معاویہ نے افطار کر لیا تو میں کیا کروں؟ میں نے تو آقا سے سنا ہے چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو تو روزہ چھوڑ دو۔ امیر معاویہ نے چاند کو دیکھا ہوگا تو روزہ چھوڑ دیا ہوگا، میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، میں دیکھوں گا تو میں بھی روزہ چھوڑ دوں گا۔ اب شام میں جو ہے وہ عید ہو گئی ہے لیکن مدینہ میں نہیں ہوئی، تو اس کا پتہ یہ چلا کہ عید کا تعلق اور روزے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ ہے۔ اور چاند وہی دیکھے کہ جس کی ذمہ داری حکومت نے لگائی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی کود پڑتے ہیں کہ بھائی چاند کے معاملے میں، پھر ایک مرتبہ مفتی صاحب نے تو وہ تار ہی نکال لی تھی، پھر بھی اس پر بھی سوالات ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھیں نا، اب کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کو، کیا ضرورت پڑی ہے کہ جب حکومت نے، پھر ہمارے وہ پتہ نہیں سمیع ابراہیم صاحب ہیں، مالک صاحب، اس طرح کے کچھ انکر بھی، اس طرح میں نے سنا ان لوگوں کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے، کیا کہتے ہیں کہ اس مفتی صاحب کو اٹھا کے باہر کرو۔ اچھا، مفتی صاحب کو اٹھا کے باہر کر دیں گے، مان لیا، کیا اس کے بعد تمہیں بٹھایا جائے گا؟ تمہیں کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ آتا ہے، تمہیں کسی حدیث کا ترجمہ آتا ہے؟ معاملات کو شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک تو بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر معاملے پہ اور ہر موضوع کے اوپر گفتگو کرنا، وہ ماشاءاللہ جو ہمارے سینئرز ہیں وہ یہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے کے اوپر گفتگو کر لی جائے، اگر بہتر ہوتا ہے یہ بات بار بار سمجھائی جاتی ہے کہ مشورہ اگر کر لیا جائے، اگر جو لوگ یہ معاملات سمجھ، یہ جو معاملہ جو ہے خالصتاً رویت کا جو ہے وہ شرعی معاملہ ہے۔ یقیناً جو سائنس، جیسے مفتی صاحب نے کہا، اس نے ترقی کر لی ہے، وہ معاونت کر سکتے ہیں اور معاونت وہ کر رہے ہیں، اور معاونت کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ شہادت سے ہے۔ جب تک شہادت نہیں آتی عادلوں کی، 2 عادل جو ہے گواہی نہ دے دیں رویت کی، تب تک ہم سائنس کے کہنے پہ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فقہ، سائنس کے کہنے پہ نہ ہم عید کر سکتے ہیں نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں رویت کی، جی میں اس قطع کلامی کی معذرت، اب یہ سوال دماغ میں آتا ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ شہادت کی کریڈیبلٹی کیا ہے، کیونکہ شہادتیں وہاں سے بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس کچھ لوگ موجود ہیں،
اب یہ پوچھنا اس لیے ضروری ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ بالکل شہادتیں آ بالکل رہی ہیں تو ایسا ان کو تھا کیوں نہیں کہ مانا؟ دیکھیں اگر اسلامی ریاست ہے نا جی تو جی اس وقت قاضی کے پاس جو ہے آئے گی شہادت، ٹھیک مثال ہے، کے طور پہ طریقہ قاضی کار یہ ہے، ہاں ٹھیک اس ہے کے پاس شہادت آئی، اب وہ قاضی کا کام ہے، اسلامی ریاست کا جو قاضی ہے ٹھیک ہے، وہ وہ تعین کرے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھ کے کہ دو عادل گواہوں نے جو باشرہ ہیں، داڑھی ہے ان کے اور وہ نماز کے پابند ہیں، ان کو دیکھ کے یا دو سے زیادہ گواہیاں آ جائیں، اس کو شرح کو دیکھ کے قاضی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کل عید ہے یا روزہ ہے۔ اب جبکہ اسلامی ریاست نہیں ہے پاکستان میں، بظاہر اسلام کا نام ہے، تو ایسے میں ایک علماء کا جیسے بورڈ بنا ہوا ہے، اس میں مفتی منیب الرحمن صاحب چیئرمین ہے، اس میں تمام فقہ ہے، تو یہ عالم بیٹھ کے ان کے پاس عادل گواہوں کی گواہیاں آتی ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں بیٹھ کے کہ اتنی گواہیاں فلاں شہر سے آئیں، اتنی گواہیاں فلاں صوبے سے آئیں، اتنے عادل گواہ تھے، اتنے عادل نہیں تھے، اس میں آپس میں بیٹھ کے سارے مسالک بیٹھ کے پھر اس بات کو وہ کرتے ہیں کہ اب کل عید کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ سائنس بالکل ہے، اس سے ہم مدد لیتے ہیں، اس کے دوربین کو استعمال کرتے ہیں محکمہ موسمیات والے، مگر اب ٹوٹل اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں صاحب ان کے کہنے پہ ہوگا تو یہاں تو کوئی ہو ہی نہیں ٹھیک ہے، سکتا۔ تو یہ ڈٹرمن کرنا بھی ضروری ہے کہ شہادت جس نے دی ہے ضروری ہے دماغی توازن ٹھیک ہے یا جو تمام چیزیں جی سائنس جو ہے یہ ضنی ہے، یہ ہمارے لیے قطعی دلیل نہیں ہے اور یہ معاون ہے، اور جو رویت ہلال ہے اس کے لیے یقینی طور پر اور قطعی دلیل کی ضرورت ہے کہ اس شخص نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہو۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا اختلاف مطالع جو ہے اس کا بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں چاند نظر نہ آئے، بھارت میں نظر آ جائے یا سعودیہ عربیہ میں نظر آ جائے، لیکن ہمارے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ جب عید کا موقع آتا ہے تو فوراً یہ سعودیہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی سعودیہ کے اندر عید ہو گئی، تو بھائی وہ سعودیہ کے اندر عید ہو گئی ہے، ہم تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ذرا یہاں سے دیکھو کہ سفر کتنا ہے۔ اور پھر باقاعدہ سائنس بھی کہتی ہے کہ وہاں چاند نظر آ گیا، یہاں چاند کی عمر 6 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہے۔ جب سائنس چیخ کے کہتی ہے کہ چاند کی عمر 6 گھنٹے ہے، لیکن ہمارا میڈیا اور کچھ میڈیا حضرات اور کچھ اینکر حضرات اور کچھ مختلف قسم کے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں نہیں آج ہی نظر آنا چاہیے، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تمام تر ذمہ داری جو ہوتی ہے نا، یہاں یہ آخری بات میں یہ ضرور بتا دوں کہ جب تمام مسالک کے علماء ایگری ہو کے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ کل عید ہے، تو تمام تر ذمہ داری آپ بری ذمہ ہو، آپ فتویٰ نہ دیں، آپ کچھ نہ کریں، ان علماء کی ذمہ داری۔ چلیں ٹھیک ہے، اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی، وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا اور کوشش یہ ہوگی کہ اس معاملے کو، کیونکہ حساس معاملہ ہے، لوگوں کے دماغ میں بہت سارے سوالات ہیں اس کے اوپر، انشاءاللہ کل ایک اور نشست رکھتے ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، علامہ سجاد شبیر صاحب، بے شکر گزار ہوں۔ اور اختتام پہ میں گزارش کروں گا ہانیہ سلیم سولنگی سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اجازت آپ سے چاہیں گے، لیکن کل جب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو اس طرح اور دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو رہے گی۔ جی بسم اللہ۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں
जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। शाफ़ाए मुझे निभा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटे पल की, लाज रख ली मेरे खोटे पल की, निस्बतों का करम है कि खालिद खोटा होते हुए भी खरा हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। जी, इसी के साथ जी प्रोग्राम का जो है इख्तिताम होता है, और कल इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तो मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब एक मुख्तसर दुआ करवा दें और उसके साथ ही हम फिर मोहम्मद। परवरदिगारा, हमारा यहाँ बैठना जो कुछ नातें पढ़ी गई अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ममलकत पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के वबा से नजात अता फरमा। ममलकत पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। परवरदिगारा, रमज़ान के आखिरी अशरा चल रहा है, परवरदिगारा हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।